رات کی پچھلے پہر کی خاموشی شاہی حویلی کے بھاری بھرکم در و دیوار سے ٹکرا کر لوٹ رہی تھی۔ ہر طرف غیر معمولی سکوت طاری تھا جو صرف اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ آج ایک طوفان آ کر گزر چکا ہے۔ دلہن کے کمرے میں ہلکا سا بلب جل رہا تھا جس کی پیلی روشنی کمرے میں پھیلی گلابوں کی مہک کے ساتھ مل کر ایک عجیب سا تناؤ پیدا کر رہی تھی۔ وشال اس بھاری لباس اور گہنوں میں ملبوس سہاگ رات کے بستر پر سہم کر بیٹھی تھی۔ اس کا دل سینے میں یوں دھڑک رہا تھا جیسے کسی پنجرے میں کوئی معصوم پرندہ تڑپ رہا ہو۔ نشاط کو بھگانے کا اطمینان اور اب خود دانیال شاہ کی دلہن بننے کا خوف، دونوں اس کے وجود میں ایک ساتھ ٹکرا رہے تھے۔ سید دانیال شاہ، جس کا نام ہی حویلی میں تیز غصے اور غیرت کا استعارہ تھا، دروازہ زور سے کھلا اور دانیال شاہ اندر داخل ہوا۔ وہ ایک شیر کی مانند کمرے میں آیا۔ اس کا لمبا چوڑا قد اور کالی شیروانی اس کی سرد غیرتی شخصیت کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں جو براہ راست مشال کے وجود کو جھلسا رہے تھے۔ کمرے میں آتے ہی اس نے ہاتھ میں پکڑا وہ ہار جو نشاط نے نکاح سے عین پہلے اتار کر پھینکا تھا، فرش پر پٹک دیا۔ تمہاری بہن نے ایک شاہی خاندان کی عزت کو اپنے پیروں تلے روندا ہے۔ دانیال کی آواز اتنی گہری اور سخت تھی کہ کمرے کی ہر چیز تھر تھرا گئی۔ اور تم ہی وہ سانپ ہو جو ہماری آستین میں چھپا ہوا تھا۔ وہ ایک قدم مشال کی طرف بڑھا اور کمرے کی فضا خوف سے منجمد ہو گئی۔ تم نے نشاط کو بھگایا، صرف تم کمرے میں موجود تھی۔ تمہیں کیا لگا میرے ساتھ نکاح کر کے تم کبھی خوش رہ پاؤ گی اور میں نشاط کے کیے گئے اس گناہ کو یکدم بھلا دوں گا؟ مشال نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو مشکل سے روکا۔ دانیال، وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے تو صرف اسے آپ کے ظلم سے بچایا ہے۔ ظلم؟ دانیال نے تمسخرانہ انداز میں ہنسا۔ میرے ساتھ نکاح کیا جانا ظلم تھا؟ یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی۔ اب تم میری بیوی ہو مگر یاد رکھو تم صرف میری بدنامی ہو۔ اس نے مشال کو ایک حقارت آمیز نظر سے دیکھا۔ یہ تمہارے چہرے پر جو پردہ ہے، یہ تمہارے آنسو ہیں، یہ تمہارے ہاتھ کی مہندی، سب دکھاوا ہے۔ تمہیں ابھی اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں کس کس اذیت سے گزاروں گا۔ رات بھر دانیال نے اسے زبانی تانوں سے ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس نے کمرے کے دوسرے کونے میں کرسی پر بیٹھ کر ساری رات اسے اس کے کیے پر اور نشاط کے فرار پر ذلیل کیا۔ مشال پلکیں چپکائے بغیر روتی رہی۔ اس کا ہر آنسو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ ایک ظالم کی قید میں آ چکی تھی جو مستقبل میں اس کو بہت برا حشر کرنے والا تھا۔ ٹھیک اسی ذلت آمیز صبح مشال نے ابھی پلک جھپکی ہی تھی کہ فجر کی اذان کی آواز گونجی اور اسی اذان کے ساتھ ایک دل دہلا دینے والی چیخ آئی۔ یہ دانیال شاہ کی ماں کی آواز تھی۔ امی جان اٹھیں۔ دانیال جھٹکے سے اٹھا۔ اس کے چہرے کا غصہ اچانک کے گہرے خدشے میں بدل گیا۔ دادی، جس سے وہ دیوانہ وار محبت کرتا تھا، نشاط کے بھاگنے کا صدمہ دادی کے نازک دل پر کیا اثر لایا ہوگا؟ یہ خیال بجلی بن کر اس کے دماغ میں گونجا۔ وہ مشال کو وہیں چھوڑ کر دیوانہ وار کمرے سے باہر بھاگا تھا۔ شادی سے ٹھیک 2 دن پہلے کا ماحول کچھ یوں تھا۔ بیٹی حوریہ، ذرا وہ مراد آباد سے آنے والے حلوے کا ایک پیالہ ادھر بھجواؤ۔ دادی جان کی مدھم مگر بااثر آواز اندرونی برآمدے میں گونجی، جہاں شاہی خاندان کی خواتین شادی کی مہندی اور ڈھولک کے شور سے دور اپنی محفل بنا چکی تھیں۔ باہر صحن میں شہنائی کی مشقیں عروج پر تھیں اور دانیال شاہ کے چچا طاہر شاہ بار بار اندر آ کر عورتوں کو ہدایات دے رہے تھے کہ ہر چیز نفاست سے ہونی چاہیے۔ حوریہ بیگم اور طاہر شاہ کچھ دن پہلے ہی شاہ حویلی تشریف لائے تھے تاکہ ساری رسومات دادی کے گھر میں ان کے سامنے ہی مکمل ہوں۔ دادی شاہ حویلی میں اپنے بڑے بیٹے سکندر شاہ کے ساتھ رہتی تھیں۔ دانیال شاہ کی نسبت دادی نے نشاط سے بچپن میں طے کروائی تھی تاکہ دونوں بھائی آپس میں ہمیشہ کے لیے بندھ جائیں، لیکن طاہر صاحب اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ الگ گھر میں ہی شفٹ ہو گئے تھے تاکہ وہ اپنی بچیوں کو تعلیم دلوا سکیں، جبکہ دانیال شاہ 4 سال قبل لندن چلا گیا تھا اپنی تعلیم مکمل کرنے۔ گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا۔ ابھی کل ہی کی بات ہے جب سکندر شاہ حال میں داخل ہوتے ہی بولا، یہ سامان یہاں کس نے رکھا دیا ہے؟
حوریہ بیگم جو مشال اور نشاط کی والدہ تھیں ماتھے پر پسینہ پونچھتے ہوئے لپک کر اندر آئیں۔ جی بھائی صاحب، بس ابھی ہٹا دیتے ہیں۔ دادی کے کمرے میں ذرا صفائی کروا رہی تھی۔ وہ مراد آباد کے حلقے کی فرمائش کر رہی تھیں تو وہاں چلی گئی۔ ان تمام گھریلو کشمکش سے بے نیاز دادی جان کا کمرہ، جس میں گہری سنزل کی خوشبو بسی تھی، ایک پرسکون دنیا تھی۔ شام کا پہلا پہر تھا اور کمرے میں ہلکی سی دھوپ کی کرنیں جھانک رہی تھیں۔ دادی پلنگ پہ ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور مشال ان کے سر میں خالص زیتون کا تیل لگا رہی تھی۔ مشال، تم اس تیل میں تھوڑا سا چنبیلی کا عطر کیوں نہیں ملاتے؟ دانیال کو چنبیلی کی خوشبو پسند ہے، دادی نے آنکھیں مونتے ہوئے کہا۔ مشال نے مسکرا کر تیل ملایا۔ دادی جان، کل سے دانیال بھائی کی منگیتر نشاط آپی ان کے لیے نیا عطر لگائیں گے۔ اب آپ مجھے کیوں سکھا رہی ہیں؟ بیٹی، کچھ خوشبوئیں ہمیشہ کی ہوتی ہیں۔ دادی نے آنکھیں کھولیں۔ ان کی نظریں دروازے پر کھڑی نشاط پر ٹھہری۔ نشاط نے آج بہت ہلکا سا جوڑا پہنا تھا، مگر اس کے چہرے پر بارات کے آنے کا کوئی رنگ نہ تھا۔ وہ ایک مجسمے کی طرح کھڑی تھی۔ نشاط، میری بچی، اندر آؤ۔ کیا تم نے میرے لیے وہ خاص سبز الائچی والی چائے بنوائی؟ وہی جو دانیال کو پسند ہے؟ دادی نے محبت سے پوچھا۔ نشاط قدم قدم اندر آئی اور لرزتی آواز میں بولی، جی دادی جان، چائے بن گئی ہے، بس ٹھنڈی ہو رہی ہے، میں ڈر رہی تھی۔ دانیال کا غصہ، اگر کوئی کمی رہ گئی تو؟ بس خاموش، دادی نے بات کاٹی۔ میرا دانیال، وہ غصے کا تیز ہے، بالکل جیسے تیزاب، باہر سے سب کو جلا دیتا ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ وہ غصہ صرف اس کی تنہائی ہے۔ باہر ملک سے پڑھ کر آیا، حویلی میں صرف میں ہی تھی جو اس کے دل کا حال جانتی تھی۔ دادی نے مشال کا ہاتھ تھاما۔ تمہاری طرح سادگی میں ہی طاقت ہوتی ہے بیٹی۔ تم نے کبھی دانیال کو چائے بنا کر دی ہے؟ مشال ہچکچائی۔ دادی، دانیال بھائی ہمیشہ مجھے ڈانٹتے ہیں کہ میں ان کی نظروں کے سامنے بھی نہ ہوں۔ وہ تو میرے یونیورسٹی جانے پر بھی خفا تھے، اس لیے وہ مجھ سے ذرا کم ہی بات کرتے ہیں اور مجھے بھی ذرا کم ہی پسند آتے ہیں، اس لیے میں ان کے سامنے بھی زیادہ نہیں جاتی۔ وہی تو، دادی نے لمبی سانس لی۔ دانیال کے لیے غیرت کا پردہ بہت ضروری ہے۔ اگر تم نے اس پردے کو عزت دی تو وہ تمہیں اپنی جان دے دے گا، لیکن اگر اس پردے کو ذرا سی ٹھیس پہنچی تو؟ دادی نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ یاد رکھنا مشال، اگر کبھی زندگی کے سب سے مشکل موڑ پر آنا پڑے تو خاندان کی عزت کو سب سے پہلے بچانا بیٹا۔ اسی دوران دانیال شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی آہٹ بھی کمرے میں ہلچل مچا گئی۔ وہ لمبے قد کا مالک تھا اور اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی رہتی تھی۔ وہ سیدھا دادی کے پاس آیا، اپنا سر ان کی گود پر رکھ دیا۔ دادی جان، آپ نے ابھی تک دوائی نہیں لی؟ اور یہ چائے؟ اس کی آواز میں گہرا پیار تھا لیکن لہجہ حکم دینے والا۔ دانیال، تم کتنی دیر سے آئے ہو؟ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ یہ لو میری چائے۔ دادی نے مسکرا کر چائے کا کپ دانیال کی طرف بڑھایا۔ دانیال نے چائے لی۔ اس کی نظر نشاط پر پڑی جو کھڑی تھی۔ نشاط، کل ہماری شادی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم شاہی خاندان کے اصول و ضوابط جانتی ہو۔ کوئی غلطی مجھے گوارا نہیں ہوگی۔ دانیال کے لہجے کی سختی نے نشاط کا رنگ اڑا دیا۔ دادی نے فوراً صورتحال کو سنبھالا۔ بیٹا، وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی ہے، کل سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم جاؤ، بائے عائشہ پریشان ہوں گی، اپنے چچا کو سنبھالو جا کر، اور ان سے بولو ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یش ہمارے اپنے گھر کی ہی بچی ہے، بس سادگی سے نکاح ہو جانا چاہیے۔ دانیال چلا گیا تو نشاط کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ باہر کی طرف بھاگنے لگی۔ مشال نے اسے کمرے کے کونے میں جا کر روکا۔ آپی، کیا بات ہے؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مشال نے اس کا ہاتھ تھاما۔ نشاط نے اپنا ہاتھ جھٹکا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا مشال، تم نے دیکھا اس کی غیرت، اس کا غصہ، وہ مجھے قید کر لے گا، وہ میرے پیار کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ میں نے تمہاری طرح باہر دنیا دیکھی ہے مشال، میں اس گھٹن میں نہیں رہ سکتی۔ تبھی تائی جان نے سب کو کھانے پر مدعو کیا۔ کھانے کی میز پر سبھی لوگ موجود تھے۔ دونوں بھائی آج بہت خوش تھے کیونکہ ان کا رشتہ مزید گہرا اور مضبوط ہونے جا رہا تھا۔ طاہر صاحب ویسے تو زمینوں اور جائیداد میں سکندر شاہ جتنے ہی شراکت دار تھے، لیکن وہ اس حویلی سے ذرا دور اپنا بزنس بھی دیکھ رہے تھے۔
ان کو شہر میں رہنا زیادہ پسند تھا۔ آج کئی سالوں بعد وہ اپنے آبائی حویلی میں اس طرح بیٹھے تھے جہاں وہ اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ دادی جان کی طبیعت بھی کچھ دن سے خراب تھی۔ سکندر شاہ نے فیصلہ سنایا تھا کہ اب دانیال شاہ کی شادی ہو جائے تاکہ دادی بھی یہ خوشی دیکھ سکیں۔ کھانا کھا کر سبھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ نشاط بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اگلے دن تائی جان نے ایک بھاری بھرکم بڑی حوریہ بیگم کو تھمائی کہ یہ ان کے دانیال کی ہونے والی بیوی کے نکاح کا جوڑا اور زیورات ہیں۔ حوریہ بیگم نے سارا سامان اپنی بیٹیوں کے کمرے میں رکھوایا تاکہ وہ تیار ہو سکیں۔ نکاح کی رسم میں صرف 2 گھنٹے باقی تھے اور باہر شاہی حویلی کے مرکزی دروازے پر دانیال شاہ کی بارات کی گھنگریں سنائی دینے لگی تھی۔ ہر لمحہ بھاری ہو کر مشال کے سینے پر گر رہا تھا۔ دلہن کا کمرہ جسے تازہ گلابوں اور چمیلی سے سجا کر مہکتی جنت بنا دیا گیا تھا، اس وقت 2 بہنوں کے درمیان بچے خوف اور جذباتی گہرائی کا مرکز تھا۔ مشال اور نشاط دونوں ہی بےحد خوبصورت تھیں، لیکن ان کے چہروں پر اس وقت رنگوں کا نہیں بلکہ قسمت کی تلخی کا سایہ تھا۔ نشاط بھاری سرخ جوڑے میں ملبوس بستر پر ڈھیر ہو چکی تھی اور اس کا تمام میک اپ آنسوؤں کی لکیروں میں بہہ چکا تھا۔ مشال اسے دلاسا دے رہی تھی، مگر نشاط کا ہر لفظ دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو رہا تھا۔ مشال، تم نہیں جانتی بغیر محبت کے ساتھ جینا کیا ہوتا ہے، نشاط نے سسکتے ہوئے کہا۔ دانیال شاہ، وہ میری محبت نہیں، وہ ایک ظالم مالک ہے۔ اس کا غصہ میری روح کو جلا دے گا۔ اس نے تو بات بات پر حکم چلانا ہے، اور تم جانتی ہو میں فرحات کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتی۔ مشال نے نشاط کا ہاتھ تھاما۔ آپی، اگر تم آج یہ قدم اٹھاؤ گی تو خاندان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ دادی کو بھی تو دیکھو، ان کا دل نہیں برداشت کر پائے گا۔ دادی کو صرف دانیال نظر آتا ہے۔ نشاط نے شدت سے انکار کیا۔ لیکن اس کی سختی نے مجھے مار دیا ہے۔ مجھے یاد ہے جب میں کالج میں پڑھتی تھی، ایک بار فون پر بات کرتے ہوئے میں نے فرحات کا نام لے لیا تھا۔ اس نے میرا فون میرے ہاتھ سے چھین کر توڑ دیا تھا، صرف اس لیے کہ میں نے اجازت کے بغیر کسی دوسرے مرد کا نام لیا۔ وہ میرے ساتھ ایسا ہی کرے گا مشال۔ میں نکاح کے بعد مر جاؤں گی، سچ کہہ رہی ہوں۔ میں بلڈنگ سے چھلانگ لگا دوں گی۔ نشاط کا جملہ سچائی اور کرب سے بھرا تھا۔ مشال کے دماغ میں ایک جھماکا ہوا۔ اسے فوراً دادی کے الفاظ یاد آئے کہ دانیال کا دل نرم ہے مگر اس کا پردہ بہت ضروری ہے۔ مشال نے سوچا اگر نشاط واقعی چلی گئی تو دانیال اپنی عزت اور غیرت کے ہاتھوں برباد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بس رو مت، مشال نے فیصلہ کر لیا۔ اس کا ارادہ ہرگز یہ نہیں تھا کہ وہ دانیال شاہ کی دلہن بنے، بلکہ صرف اتنا وقت حاصل کرنا تھا کہ نشاط خیریت سے نکل جائے۔ نشاط، تم یہ جوڑا اتارو جلدی سے، تمہیں میں نے ابھی کمرے سے باہر نکالنا ہے، تمہیں کوئی نہیں دیکھے گا۔ اور تم؟ نشاط نے خوف سے مشال کو دیکھا۔ میں تمہاری جگہ بیٹھ جاؤں گی، مشال نے فوراً کہا۔ نشاط، تم دیکھو مہمان آ چکے ہیں، اگر تائی جان یا کوئی اور بھی اندر آ گیا تو سب ختم ہو جائے گا۔ میں صرف اتنا کروں گی کہ تمہارے جوڑے میں گھونگھٹ میں بیٹھ جاؤں گی تاکہ سب یہی سمجھیں کہ دلہن تیار بیٹھی ہے۔ جب تک نکاح کی رسم شروع ہوگی تم جا چکی ہوگی، اور پھر میں بہانہ بنا دوں گی کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ہمارے خاندان کی بدنامی نہ ہو، اسی لیے میں یہ دلہن کا جوڑا پہن کر بیٹھ گئی تھی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ دلہن یہاں پر موجود نہیں ہے۔ مشال کا یہ منصوبہ نشاط کے لیے زندگی کی آخری امید تھی۔ نشاط نے تڑپ کر اپنا بھاری جوڑا اتارنا شروع کیا۔ مشال نے اسے چمیلی کے پھولوں سے مزین اس بھاری چولی اور لہنگے سے آزاد کیا۔ پھر مشال نے خود وہ بھاری سرخ جوڑا پہنا جو صرف نشاط کے لیے بنا تھا۔ جوڑا پہنا تو مشال کی سانس پھولنے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ یہ صرف لباس نہیں، یہ ایک بھاری قید ہے۔ نشاط نے فوراً اسے سارا میک اپ لگا کر سونا اور چاندی کے زیورات سے لاد دیا۔ مشال، تم میرے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈال رہی ہو۔ نشاط کی آنکھوں میں نمی تھی۔ بس اب چپ ہو جاؤ اور جاؤ، فرحات کہاں انتظار کر رہا ہے؟ مشال نے گھبراہٹ میں پوچھا۔ پیچھے والی کھڑکی سے، باغات کی دیوار کے پاس۔ نشاط نے سرگوشی کی۔ مشال نے ایک لمبا گھونگھٹ نیچے کیا، نقاب چہرے پر ڈالا اور بستر پر دھیمی روشنی میں دلہن کی پوزیشن لے لی۔ نشاط ایک سادہ سی شلوار قمیض میں خاموشی سے کھڑکی کی طرف سرک گئی۔ جیسے ہی نشاط کمرے سے باہر نکلی، تائی جان کا کڑک دار لہجہ باہر سنائی دیا۔ بیٹا دیکھو تو، اندر دلہن کا کمرہ خالی نہ رہے، جاؤ اندر جا کے بیٹھو، اور ہاں
دیکھو کیا دلہن تیار ہے، کہیں کوئی کسر نہ رہ جائے۔ تائی جان کی آواز میں شاہی رسموں کو نبھانے کا دباؤ تھا۔ مشال کا دل حلق میں آ گیا، وہ سہم گئی۔ 2 کزنز ہما اور سمیرہ دروازہ کھول کر اندر آئیں۔ نشاط آپی، سمیرہ نے پیار سے کہا، دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہیں آپ، ماشاءاللہ۔ گھونگھٹ تو مت ہٹائیے گا، کہیں نظر نہ لگ جائے۔ مشال نے گھونگھٹ کے پیچھے سے ہلکا سا سر ہلایا۔ اس نے آواز نہیں نکالی تاکہ اس کی آواز نشاط سے مختلف نہ لگے۔ دلہن تو بالکل تیار ہے تائی جان۔ ہما نے واپس جا کر تائی جان کو یقین دلایا، لیکن یہ کمرے میں اکیلی کیوں بیٹھی ہے؟ مشال کہاں ہے؟ بیٹھنے دو، شرما رہی ہوگی، تائی جان نے زور سے کہا۔ مشال نے ایک بار پھر گہرا سانس لیا۔ نشال جا چکی تھی، اب بس اسے کچھ دیر دلہن کا ڈرامہ کرنا تھا۔ اس نے خود کو یقین دلایا کہ یہ صرف کچھ وقت کے لیے ہے۔ اس کا ارادہ صرف اپنے آپ کو عارضی دلہن بنا کر نشاط کو آزادی دلانا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ تقدیر نے اس کے لیے ایک اور ہی فیصلہ کر رکھا ہے، ایک ایسا فیصلہ جو دانیال شاہ کے غصے اور اس کی اپنی سادگی کے درمیان ایک نئی زندگی شروع کر دے گا۔ وہ نقاب کے نیچے چپ چاپ بیٹھی باہر گونجتی شہنائی کی آوازوں کو سن رہی تھی، جو اب اس کے لیے شادی کا پیغام نہیں بلکہ آنے والی ذلت اور صدمے کی نوید بن چکی تھی۔ شاہی حویلی کے برآمدے میں نکاح کی تقریب شروع ہونے والی تھی۔ باہر مہمانوں کی گاڑیوں کے ہارن اور مہمانوں کا شور عروج پر تھا۔ اندرونی محفل میں قاضی صاحب کلمہ پڑھانے کے لیے تیار بیٹھے تھے، مگر ایک غیر معمولی خاموشی اور تناؤ چھایا ہوا تھا۔ دلہن جو سرخ جوڑے میں ملبوس تھی ابھی تک نقاب میں تھی۔ نشاط کی والدہ حوریہ بیگم کا چہرہ کچھ پریشان تھا اور وہ لرزتے ہوئے قدموں سے دانیال کی والدہ شگفتہ بیگم کے پاس آئیں، جو روبدار انداز میں سب کو پرسکون رہنے کا اشارہ دے رہی تھیں۔ شگفتہ باجی، ذرا میری بات سنیں، مشال کمرے میں نہیں ہے۔ میں نے نشاط کے کمرے میں بھی دیکھا، وہ وہاں بھی موجود نہیں ہے۔ کیا آپ نے اسے کہیں پر دیکھا ہے؟ مجھے کافی دیر سے دکھائی نہیں دے رہی۔ شگفتہ بیگم کا چہرہ بھی پریشانی سے سرخ ہو گیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ نکاح کی رسم شروع ہونے والی ہے اور تم کہہ رہی ہو مشال نہیں مل رہی؟ وہ کہاں جائے گی؟ یہی کہیں ہوگی، کسی لڑکی سے کہو وہ ڈھونڈ دیں گے اسے، ابھی رسمیں شروع ہونے والی ہیں، اچانک وہ کہاں جا سکتی ہے؟ اسی شور شرابے میں دادی جان، جن کی طبیعت کل رات سے بہت خراب تھی، اپنی نرس کے سہارے دلہن کے کمرے میں آئیں۔ دادی نکاح سے پہلے دلہن پر قرآن کی آیتیں دم کرنا چاہتی تھیں۔ نکاح سے پہلے میں اپنی دلہن پر دم کروں گی تاکہ ہر نظر بد سے محفوظ رہے، یہ میرا حق ہے، دادی نے کمزور مگر پرعزم لہجے میں کہا۔ مشال جو نقاب میں سہم کر بیٹھی تھی، دل ہی دل میں نشاط کے لیے دعا کر رہی تھی۔ اسے لگا کہ بس اب چند لمحوں کا کھیل ہے۔ جیسے ہی دادی دم کر کے باہر جائیں گی، وہ کہے گی کہ وہ ڈر گئی تھی اور سب کو خبر ہو جائے گی کہ نشاط غائب ہے۔ دادی دھیرے سے مشال کے پاس آئیں۔ انہوں نے پیار سے دلہن کا گھونگھٹ اوپر کیا اور اگلے لمحے کمرے میں موجود ہر شخص بشمول مشال کی والدہ حوریہ بیگم کے منہ سے چیخ نکل گئی، یہ نشاط نہیں ہے۔ حوریہ بیگم کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ کر فرش پر گر گئی۔ دادی جان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، ان کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر مشال کا چہرہ چھوا۔ مشال، تم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ خاندان کی عزت، میرا دل۔ دادی کے سینے میں گہرا درد اٹھا۔ حوریہ بیگم دیوانہ وار مشال کی طرف لبکی اور زناٹے دار تھپڑ مشال کے گال پر رسید کیا۔ تم نے یہ کیا کیا؟ نشاط کہاں ہے؟ تم دونوں بہنوں نے مل کر میری عزت کو خاک میں ملایا۔ ہمارا خاندان، شاہی حویلی کی عزت، تم کس منہ سے دانیال کا سامنا کرو گی؟ وہ سر پکڑ کر بستر پر بیٹھ گئیں اور زور زور سے رونے لگیں۔ باہر برآمدے میں ہلچل مچ گئی۔ شگفتہ بیگم فوراً اندر آئیں اور منظر دیکھ کر ان کے جسم میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ نشاط کہاں ہے؟ تم نے کیا کیا مشال؟ شگفتہ بیگم غصے سے چیخیں۔ اسی لمحے دانیال شاہ کے والد سکندر شاہ اندر آئے۔ باہر بارات کا ہجوم تھا اور ہر لمحہ افواہوں کو جنم دے رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ قاضی صاحب باہر انتظار کر رہے ہیں، سب لوگ خاموش ہو جائیں۔ سکندر شاہ نے اپنی روبدار آواز سے کمرے کا شور دبایا۔ سکندر، دیکھو ان کی بیٹی نے کیا کیا۔ نشاط بھاگ گئی ہے اور مشال کو دلہن بنا کر بٹھا دیا ہے۔ شگفتہ بیگم نے روتے ہوئے سارا ماجرا بتایا۔ سکندر شاہ نے حالات کی سنگینی کو فوراً بھانپ لیا۔ ان کی شاہی عزت، دانیال کا مستقبل اور علاقے کے معززین کی موجودگی، سب خطرے میں تھا۔
سکندر شاہ نے غصے سے حوریہ بیگم کی طرف دیکھا، پھر دادی کی طرف دیکھا جن کے سینے کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی سخت سانس لی اور فیصلہ سنایا، نکاح ہوگا، ہر صورت ہوگا۔ اگر آج نکاح ٹوٹا تو ہماری نسلوں کی عزت زمین میں دفن ہو جائے گی۔ باہر SHO صاحب ہیں اور گاؤں کے چودھری، اتنی اہم شخصیات سے ہماری محفل سجی ہوئی ہے اور میں یہ رسوائی برداشت نہیں کروں گا۔ ہم انہیں کیا کہیں گے؟ انہوں نے ایک بار پھر مشال کی طرف دیکھا جو رو رہی تھی، پھر باہر دانیال کے پاس گئے۔ دانیال، اندر آؤ۔ سکندر شاہ کا لہجہ حکم والا تھا۔ دانیال اندر آیا، اس کا چہرہ شدید غصے سے لال تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ اس کی ساس رو رہی ہے اور دادی کو تکلیف ہو رہی ہے۔ بابا، کیا ہو رہا ہے؟ یہ شور کیوں ہے؟ کیا دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ سکندر شاہ نے دانیال کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، تمہاری منگیتر نشاط بھاگ گئی ہے۔ دانیال کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس کی غیرت اور انا کو شدید ٹھیس پہنچی۔ اس کے چہرے پر خوفناک غصے کا طوفان آیا۔ اور یہ مشال ہے جس نے نشاط کی جگہ لی ہے اور اس کو بھگانے میں اپنا بھرپور کردار نبھایا ہے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ دانیال چیخا، اس کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ میں اس لڑکی سے جس نے میری منگیتر کو بھگایا، میں اس سے نکاح کروں گا؟ یہ میری عزت پر ایک اور وار ہے۔ مجھے چھوڑیں بابا، میں ابھی اس کی جان لے لوں گا۔ اس نے بہت غلط کیا ہے، ہماری عزت کے ساتھ کھیلا ہے۔ تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا دانیال، سکندر شاہ نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ تمہارے ذاتی پسند کا معاملہ نہیں، یہ خاندان کی عزت اور غیرت کا معاملہ ہے۔ باہر ہمارے مہمان منتظر ہیں۔ قاضی صاحب سے جھوٹ بولو کہ یہی دلہن ہے۔ اگر تم نے اس وقت انکار کیا تو میں تمہیں خاندان سے آگ کر دوں گا۔ دانیال نے چاروں طرف دیکھا۔ دادی کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا۔ اس کی ماں شرمندگی اور غصے سے کانپ رہی تھی اور کمرے میں حوریہ بیگم کا رونا گونج رہا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ ایک غیرتی اور روکھے انسان کے لیے اپنی مرضی کے خلاف یہ فیصلہ سب سے مشکل تھا۔ اس نے مشال کو ایک نفرت آمیز نظر سے دیکھا جو اس کی تمام ذلت کا سبب بنی تھی۔ ٹھیک ہے بابا، مجھے منظور ہے، دانیال نے پتھر کی طرح سخت آواز میں کہا۔ گویا اس نے محبت سے نہیں بلکہ نفرت سے نکاح قبول کیا ہے، لیکن اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ دانیال کا یہ قدم اس کے شدید غصے اور غیرت کا ثبوت تھا۔ وہ نکاح کے لیے تیار ہو گیا تاکہ باہر کی عزت بچ جائے، مگر اس نے اپنے دل میں مشال کے لیے نفرت کی ایک مضبوط دیوار کھڑی کر لی تھی۔ سکندر شاہ نے تیزی سے حکم دیا، قاضی صاحب کو بلاؤ، جلد سے جلد یہ رسم پوری کرو۔ اور یوں اس افراتفری، غصے اور ٹوٹے ہوئے دلوں کے بیچ مشال کا نکاح دانیال شاہ سے ہو گیا، بغیر اس کے کہ وہ قبول ہے کا لفظ بھی بول پاتی۔ وہ صرف گواہ بنی بیٹھی تھی، اپنی بہن کی آزادی کی قیمت پر ایک ظالم کی دلہن بن کر۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ چائے حویلی میں نکاح کی رسومات کے بعد ایک عارضی سکوت چھا گیا تھا۔ طاہر صاحب شرم کے مارے ڈوب کر اپنی بیوی کو لے کر راتوں رات یہاں سے جا چکے تھے تاکہ وہ کسی کا سامنا نہ کر سکے۔ وہ اپنے بھائی کے بہت شکر گزار تھے کہ انہوں نے ان کی چھوٹی بیٹی مشال کو اپنایا تھا۔ انہیں نشاط سے ہرگز یہ امید نہیں تھی کہ وہ ایسی حرکت کریں گی۔ انہوں نے تو اسے تعلیم یافتہ بنایا تھا، خود مختار کیا تھا تاکہ وہ اپنے والد کا سر اونچا کر سکیں، لیکن وہ تو اپنے دل کی سن کر سارے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا کر یہاں سے فرار ہو چکی تھی۔ شادی کی پہلی رات مشال اور دانیال شاہ کمرے میں سناٹا چھایا ہوا تھا، مگر یہ خاموشی اندر ہی اندر ایک طوفان کو سمیٹے ہوئے تھی۔ دلہن کے کمرے میں مشال سرتاپا سرخ اور سنہرے جوڑے میں گھونگھٹ میں لپٹی ہوئی بستر پر ایک کونے میں سہم کر بیٹھی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ وہ خود کو سن سکتی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اس کمرے میں آنے والا طوفان کتنا ہولناک ہوگا۔ دروازہ زور سے کھلا اور دانیال شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں میں کوئی تھکاوٹ نہیں تھی بلکہ ایک وحشیانہ غصہ تھا۔ اس کا چہرہ سخت اور آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ اس نے آتے کمرے میں پھیلی گلابوں کی پتیوں کو ٹھوکر مار کر بکھیر دیا، گویا وہ ساری محبت و سجاوٹ کو ریزہ ریزہ کر دینا چاہتا تھا۔ آج کی رات کے لیے اس نے کیا کچھ سوچا تھا، لیکن سب اس کے الٹ ہوا تھا۔ نشاط اس کی بچپن کی منگیتر تھی جو دادی نے اسے لے کر دی تھی، اور وہ دادی کے ہر لفظ پر آمین بولتا تھا۔ دادی اس کے دل کے بہت قریب تھی۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر مشال کے قریب آیا۔ مشال نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ دانیال نے اس کا بازو آہنی شکنجے کی طرح پکڑا۔ تمہیں کیا لگا؟ دانیال کی آواز اتنی گہری اور سڑتی کہ مشال کے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا۔
کہ تم اپنی بہن کے گندے کھیل میں شامل ہو کر مجھے بے وقوف بنا کر میرے ہی بستر پر بیٹھ جاؤ گی؟ مشال اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتی، دانیال نے انتہائی حقارت سے اس کے چہرے سے گھونگھٹ جھٹکے سے اوپر کیا اور نقاب نوچ کر پھینک دیا۔ جب نشاط کی جگہ مشال کا ڈرا سہما چہرہ اس کے سامنے آیا تو دانیال کے غصے کی آگ آسمان کو چھو گئی۔ یہ غصہ نشاط کے بھاگنے کا نہیں بلکہ خود کو ذلیل محسوس کرنے کا تھا۔ کیا تم نے سوچا کہ میں نشاط اور تمہارے چہروں میں فرق نہیں کر پاؤں گا؟ دانیال نے اس کے گالوں کو انگلیوں سے دبا کر قریب کیا۔ تمہاری آنکھیں بہت سادہ ہیں مشال، ان میں وہ تکبر نہیں جو نشاط کی آنکھوں میں تھا، لیکن یہ سادگی بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ تم ہی وہ سانپ ہو جس نے ہماری عزت کے درخت کو جڑ سے کاٹ دیا۔ مشال کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے ہمت کر کے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ دانیال بھائی، میں نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ وہ مر جاتی۔ وہ فرحاد سے محبت کرتی تھی۔ دانیال نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس نے کمرے کی دیوار سے لگ کر زور سے گھونسا مارا جس سے وہاں لگا ہوا شیشے کا فریم ٹوٹ گیا۔ محبت؟ شاہی حویلی میں محبت کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، صرف غیرت اور روایت ہوتی ہے۔ تمہاری بہن نے میری غیرت کو چیلنج کیا اور تم نے میری حد تک کی۔ وہ کیا سمجھتی ہے کہ وہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ کر کہیں چھپ جائے گی؟ میں اسے زمین کے نیچے سے بھی نکال کر لاؤں گا۔ یہ اس کی بھول ہے کہ وہ چھپ جائے گی۔ میں اپنے ہاتھوں سے اسے گولی ماروں گا۔ دانیال نے وحشیانہ انداز میں مشال کو دیکھا۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ میں چاہوں تو ابھی جا کر یہ خبر پورے گھر میں پھیلا دوں۔ تمہارے والدین کو بتاؤں کہ ان کی دوسری بیٹی بھی ویسے ہی غدار ہے۔ میں اسے کبھی بھی نہیں اپناؤں گا۔ تمہیں اپنے نکاح میں قید کر کے عمر بھر کی سزا دوں گا، مگر… وہ ٹھہرا اور ایک لمبی سانس لی۔ میں ایسا نہیں کروں گا۔ صرف اس لیے نہیں کروں گا کہ کل رات دادی کو صدمہ پہنچا اور میں مزید رسوائی نہیں چاہتا۔ باہر لوگ کہیں گے دانیال شاہ کی دلہن نکاح کے دن بھاگ گئی۔ وہ کرسی کی طرف گیا اور اسے زور سے گھسیٹ کر کمرے کے دوسرے کونے میں لے گیا۔ وہ مشال کے قریب نہیں آنا چاہتا تھا۔ تم ایک مجرم ہو مشال، اور تمہیں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اس نے سرد لہجے میں فیصلہ سنایا۔ تم میری بیوی ہو مگر اس رشتے کی کوئی عزت یا احترام نہیں ہے۔ میں تمہیں صرف اس لیے اپنے ساتھ رکھوں گا تاکہ خاندان کی عزت کا پردہ بنا رہے۔ کل صبح جب لوگ دیکھیں گے کہ دلہن کمرے میں موجود ہے تو ان کی زبانوں پر تالے لگ جائیں گے۔ مشال نے سسکتے ہوئے کہا، آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھے پتا ہے، لیکن میں نے کسی کو بے وقوف نہیں بنایا۔ میں نے تو صرف… نفرت؟ دانیال نے کرسی پر بیٹھ کر پیروں پر پیر رکھے اور اسے حقارت آمیز نظر سے دیکھا۔ میں تم سے شدید نفرت کرتا ہوں اور مجھے تمہارے ساتھ اس کمرے میں رہنا بھی گوارا نہیں۔ تم وہاں بیٹھی رہو گی، اسی جوڑے میں سسکتی رہو گی اور مجھے ایک پل کے لیے بھی سکون محسوس نہیں ہوگا۔ اس نے اپنی شیروانی کا بٹن کھولا اور تھکے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے بتاؤ، سچ بولو، تم نے نشاط کو بھاگنے میں کس وقت اور کس طرح مدد دی؟ کمرے میں صرف تم موجود تھی۔ تم نے میری آنکھوں میں دھول جھونکی۔ تم نے میرے والد کو مجبور کیا۔ یہ تمہاری چال تھی؟ نہیں، یہ میری چال نہیں تھی۔ میں نے صرف کچھ وقت کے لیے یہ نکاح کا جوڑا پہنا تھا۔ میرا آپ سے نکاح کا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ تو تایا جان کا فیصلہ تھا۔ مشال نے وضاحت دینے کی کوشش کی مگر اس کی آواز گلے میں ہی گھٹ گئی۔ بس، دانیال کی دھار سے کمرہ لرز گیا۔ تم نے جو بھی کیا میری غیرت پر سب سے بڑا وار کیا ہے۔ آج کی رات یہ ہماری زندگی کی سب سے لمبی اور ذلت آمیز رات ہوگی۔ تم یہاں میری نظروں کے سامنے رہو گی۔ تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تم نے ایک شاہی خاندان کے بیٹے کی عزت کس طرح نیلام کی ہے۔ اب ساری رات مجھے تمہاری شکل دیکھنی ہے اور یہ میرے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ مجھے سوچنے دو کہ مجھے تمہارا کیا حشر کرنا ہے۔ مشال اپنے بستر کے کونے پر اکڑ کر بیٹھ گئی۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ صرف ایک بہن کی جان بچانے نہیں آئی تھی، وہ دانیال شاہ کی قید میں آ چکی تھی۔ کمرے میں اس وقت دو لوگ موجود تھے مگر ان کے درمیان نفرت اور حقد کی ایک اندیکھی دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ رات بھر دانیال خاموشی سے اسے گھورتا رہا اور اس کی ہر نظر مشال کے وجود کو زخم لگاتی رہی۔ رات کے پچھلے پہر ٹھیک فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے دانیال شاہ کی والدہ شگفتہ بیگم کی چیخ نے شاہی حویلی کے سکوت کو تار تار کر دیا۔ یہ چیخ کسی غصے یا طیش کی نہیں تھی، یہ خالص خوف اور صدمے کی چیخ تھی۔ امی جان سانس نہیں لے رہی ہیں۔
دلہن کے کمرے میں جہاں دانیال پوری رات مشال کو اس کی بدتری اور غداری کا تانا دیتا رہا تھا، یہ آواز ایک بجلی بن کر گری۔ دانیال جو کرسی پر بیٹھا مشال کو نفرت سے گھور رہا تھا، ایک دم سے جھٹکے سے اٹھا۔ دادی، جس سے دیوانگی کی حد تک محبت تھی، جس نے اسے تمام شاہی رسموں اور غصے کے باوجود نرمی سے پالا تھا۔ دانیال نے مشال کو وہیں چھوڑا اور دیوانوں کی طرح کمرے سے باہر بھاگا۔ اس کا غصہ، اس کی انا، سب کچھ ایک لمحے میں کہیں غائب ہو گیا۔ اسے یاد آیا کہ دادی کل نکاح کے وقت کتنی پریشان تھی۔ نشاط کے بھاگنے کا صدمہ، کیا وہی وجہ بن گیا؟ یہ سوچ بجلی کی طرح اس کے دماغ میں چمکی۔ دادی کے کمرے میں افراتفری کا عالم تھا۔ شگفتہ بیگم روتے ہوئے دادی کے بستر کے پاس کھڑی تھیں اور دانیال کے والد سکندر شاہ بھی وہاں موجود تھے۔ دادی، میری پیاری دادی۔ دانیال دوڑتا ہوا دادی کے بستر کے پاس پہنچا اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ دادی بستر پر ساکت لیٹی رہی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا پرسکون سکوت تھا۔ ان کے قریب ہی وہ سبز الائچی والی چائے کا کپ ویسے ہی رکھا تھا جو دانیال کے لیے بنا تھا۔ بیٹا دانیال، ہم نے انہیں جگانے کی بہت کوشش کی، شگفتہ بیگم روتے ہوئے بولی۔ نرس بھی آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بہت کمزور ہو گئی ہیں، نکاح کے وقت کا صدمہ وہ برداشت نہیں کر پائیں۔ دانیال نے دادی کا ماتھا چھوا جو برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ بابا، فوراً ڈاکٹر حنیف کو بلاؤ، جلدی کرو۔ اس کی آواز اب حکم والی نہیں تھی بلکہ ایک ٹوٹے ہوئے بچے کی التجا تھی۔ سکندر شاہ نے فون کیا اور تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر حنیف اندر آئے۔ حویلی میں اب پوری طرح جاگ ہو چکی تھی اور ہر کوئی اس خاموش ڈرامے کا حصہ بن رہا تھا۔ طاہر صاحب اور عوریہ بیگم کو بھی انفارم کر دیا گیا تھا اور وہ بھی صورتحال میں اب شامل تھے۔ ڈاکٹر حنیف نے دادی کی نبض چیک کی، ان کے دل کی دھڑکن سننے کے لیے آلہ لگایا۔ کمرے میں سانسیں تھم گئیں۔ صرف انتظار اور خوف کا ماحول تھا۔ دانیال کی آنکھیں جو غصے سے بھری رہتی تھیں اب آنسوؤں سے چھلک رہی تھیں۔ اسے اپنی دادی کے ساتھ آخری گفتگو یاد آئی، ان کی آخری چائے اور نشاط کے بھاگنے پر ان کی پریشانی۔ ڈاکٹر حنیف، بولیے، میری دادی ٹھیک ہے نا؟ دانیال نے بےتابی سے پوچھا۔ ڈاکٹر حنیف نے آہستگی سے آئلہ ہٹایا اور افسوس سے سر ہلایا۔ ان کی آواز میں گہرا رنج تھا۔ سکندر صاحب، مجھے افسوس ہے، دادی جان وہ نہیں رہی۔ صدمہ ان کے نازک دل کے لیے بہت بڑا ثابت ہوا۔ کارڈیک اریسٹ ہوا ہے۔ یہ جملہ دانیال کے لیے 1000 تلواروں سے زیادہ کاری تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دانیال چیخا اور اس کا جسم ڈھیر ہو کر دادی کے قدموں میں گر گیا۔ اس کا سارا شاہی روب، اس کی غیرت، اس کا غصہ، سب کچھ دادی کی موت کے سامنے بےمانی ہو کر بکھر گیا۔ میں نے انہیں بچانا تھا۔ دانیال اپنا سر پیٹا۔ میں نے کل نشاط کی بدنامی سے بچانے کے لیے نکاح کیا تھا تاکہ دادی کو مزید صدمہ نہ پہنچے۔ مشال جو اب بھی سرخ جوڑے میں دلہن کے کمرے میں بیٹھی تھی، اسے یاد آیا کہ دادی نے اسے آخری بار کہا تھا کہ دانیال کا دل موم ہے۔ اسے احساس ہوا کہ دانیال کا یہ غصہ صرف دادی سے شدید محبت اور خاندان کی عزت کی حفاظت کے لیے تھا۔ سکندر شاہ نے دانیال کو اٹھایا۔ بیٹا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تمہیں مضبوط بننا ہوگا۔ ہماری ماں چلی گئی ہیں۔ دانیال روتے ہوئے شگفتہ بیگم کی طرف دیکھا۔ ماں، دادی کس طرح مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہیں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جو اس کے سخت شخصیت کے خلاف تھے۔ اس کا تمام وجود پچھتاوے اور درد کی آگ میں جل رہا تھا۔ اب دادی ہمیشہ کے لیے جا چکی تھیں اور ان کے پیچھے صرف ایک ٹوٹا ہوا دانیال شاہ رہ گیا تھا جس کی زندگی کی سب سے بڑی طاقت دادی کی محبت چھن چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ نشاط کے فرار کا صدمہ اور دانیال کی اپنی ذلت کا خوف دونوں دادی کی موت کا سبب بنے۔ دادی جان کی تدفین کے بعد حویلی پر سوگ کا گہرا سایہ چھا گیا۔ دانیال شاہ جو خاندان کی ہر محفل میں ایک رہنما کی حیثیت رکھتا تھا، اب اپنی ہی ذات کے اندر قید ہو چکا تھا۔ وہ باہر ملک کی سب سے بہترین یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا تھا۔ اس کے پاس اعلیٰ ڈگریاں تھیں۔ اس کا مستقبل روشن تھا، مگر اس وقت وہ محض ایک ٹوٹا ہوا اور شدید پشیمان انسان تھا۔ دادی کی موت نے اس کے غصے کی ساری بنیاد ہلا دی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بستر پر ساکت پڑا تھا۔ کمرے میں وہی خوفناک خاموشی تھی جو اس کی اور مشال کی پہلی رات تھی۔ مشال، اب دانیال کی بیوی، خاموشی سے دوسرے کونے میں بیٹھی رہتی۔ اس کے وجود کو دانیال مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا۔
اسے ایک زندہ مجسمہ سمجھتا تھا جو اس کی نظر میں اس کے سب سے پیارے رشتے کی قاتل تھی۔ 2 دن تک دانیال نے کسی سے بات نہیں کی، نہ ہی کچھ کھایا۔ تیسری رات جب سوگ اور غم کی تھکن سے ہر کوئی چور ہو کر سو چکا تھا، دانیال اٹھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا مشال کے پاس آیا جو ایک کرسی پر بیٹھی کھڑکی سے باہر ویران آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ دانیال کی آواز اس قدر سرد تھی کہ کمرے کی فضا منجمد ہو گئی۔ اس کی آنکھیں نیند کی کمی سے سرخ تھیں اور چہرے پر شدید ڈپریشن کے سائے تھے۔ مشال نے سہم کر اسے دیکھا۔ دانیال بھائی؟ مجھے دانیال بھائی مت کہو، وہ زور سے چیخا مگر آواز کو دھیما رکھنے کی کوشش کی۔ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں اور کبھی تمہارا شوہر نہیں بنوں گا۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مشال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جانتی ہوں میں مجرم ہوں، لیکن میں نے نشاط آپی کو اس لیے بھگایا کہ وہ مر جانا چاہتی تھی اور میں نے آپ کی عزت بچانے کے لیے آپ سے نکاح کیا۔ عزت؟ دانیال نے تمسخرانہ انداز میں ہنسا۔ تمہیں لگتا ہے تم نے عزت بچائی؟ تم نے میری جان سے پیاری دادی کی جان لی ہے۔ جس دن میری دادی کو پتہ چلا کہ نشاط بھاگ گئی ہے، اسی لمحے ان کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ میں تمہیں ساری رات ذلیل کرتا رہا کہ تم نے نشاط کو بھگایا اور اسی صدمے نے میری دادی کی جان لے لی۔ تم ہی یہ سب کی دادی کی موت کے ذمہ دار ہو۔ یہ جملہ ایک زہریلے تیر کی طرح مشال کے سینے میں پیوست ہوا۔ اس کی سادگی اور اچھے ارادے کا یہ کیسا انعام تھا؟ مشال نے آنسو پونجے اور ہمت کر کے کھڑی ہوئی۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ میں صرف نشاط آپی کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ تم نے وہ کیا جو تم چاہتی تھی اور میں نے وہ کھو دیا جو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھا۔ دانیال نے نفرت سے مشال کی طرف دیکھا۔ میں کبھی تمہارے ساتھ عام شوہر نہیں بن سکتا۔ یہ مت سمجھنا کہ اب نکاح ہو گیا ہے تو میں تمہیں بیوی کا حق دوں گا یا تمہاری عزت کروں گا۔ جب تک تم اس حویلی میں ہو تم میری نظر میں قاتل رہو گی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا۔ اس کا چہرہ بے بسی سے بھرا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ باہر کی دنیا کا کامیاب ترین شخص تھا مگر اب وہ اس رشتے اور غم کے بوجھ تلے دب کر رہ گیا تھا۔ میں اپنے والد کے کہنے پر تمہیں یہاں رکھوں گا تاکہ حویلی کی عزت بچی رہے اور باہر والوں کو شک نہ ہو۔ دادی جان کی وفات کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور شاہی حویلی کا ماحول غم، سوگ اور ایک عجیب سی پراسراریت میں ڈوبا ہوا تھا۔ دانیال کا روکھا پن اور سرد رویہ کمرے کی فضا کو منجمد کر چکا تھا مگر مشال نے خاموشی سے اس نئے سخت ماحول میں خود کو ڈھالنا شروع کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا اس کمرے میں وجود ہی دانیال کے لیے سب سے بڑی سزا تھی مگر وہ اپنے ارادوں میں مضبوط تھی۔ اسے اپنی بے گناہی اور دادی کے آخری الفاظ کو سچ ثابت کرنا تھا۔ مشال نے حویلی کے رسم و رواج اور سخت شیڈول کو اپنا لیا تھا۔ ہر صبح وہ سب سے پہلے اٹھتی اور حویلی کے کاموں میں مشغول ہو جاتی تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ دلہن کوئی کام نہیں کرتی یا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ رات کو جب وہ کمرے میں واپس آتی تو دانیال کو یا تو بستر پر ساکت بڑا پاتی یا وہ کرسی پر بیٹھا ہوتا جہاں اس نے ان کی پہلی رات گزاری تھی۔ وہ مکمل طور پر ڈپریشن کا شکار ہو چکا تھا اور کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ ایک رات مشال نے دیکھا کہ دانیال کی آنکھیں بے چینی سے کھلی ہیں اور وہ کرسی پر بیٹھا مسلسل دیوار کو گھور رہا ہے۔ مشال بہت آہستگی سے اس کے قریب آئی۔ دانیال، اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں آپ کے لیے کوئی دوا لا دوں؟ آپ نے آج بھی کچھ نہیں کھایا۔ دانیال نے اس کی طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں کہا، جاؤ یہاں سے، تمہاری صورت دیکھنا بھی مجھے سکون نہیں دیتا۔ میں تمہاری دوا نہیں چاہتا، میں سکون چاہتا ہوں اور وہ سکون تم نے میری زندگی سے چھین لیا ہے۔ اگر میں نے چھین لیا ہے تو مجھے ہی واپس کرنا پڑے گا۔ مشال نے نرمی سے جواب دیا، میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ کا غصہ آپ کا دفاع ہے۔ آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ آپ کو دادی سے محبت تھی اور ان کی موت نے آپ کو قیدی بنا دیا ہے۔ دانیال غصے سے اٹھا، تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھے سمجھانے کی؟ تم وہی قاتل ہو جس نے میری دادی کی جان لی ہے۔ میں قاتل نہیں ہوں۔ مشال نے اس کے لہجے کی سختی کو نظر انداز کیا، لیکن میں ایک انسان ہوں اور ایک انسان کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ اگر آپ مجھے دوا نہیں لینے دیں گے تو میں وہ چیز ڈھونڈوں گی جو آپ کو سکون دے سکتی ہے۔ مشال نے اسی لمحے کمرے میں دادی جان کی دی ہوئی اس الماری کی طرف دیکھا جو ان کی نجی چیزوں کے لیے مخصوص تھی۔
دانیال نے خاموشی سے اسے دیکھا، جیسے وہ اسے روکنا ہی بھول گیا ہو۔ مشال نے الماری کھولی اور اس میں سے دانیال کی باہر ملک میں پڑھائی کے زمانے کی پرانی کتابیں، جن پر اس نے خود نوٹ لکھے ہوئے تھے، اور کچھ مڑے توڑے خطوط نکالے۔ یہ دیکھیں، آپ کی پہلی یونیورسٹی کی کتاب۔ مشال نے کتاب دانیال کی طرف بڑھائی۔ آپ نے اس پر لکھا ہے کہ آپ بزنس ایڈمنسٹریشن کیوں پڑھنا چاہتے تھے؟ آپ کا خواب کیا تھا؟ دانیال نے سختی سے کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ مجھے سب نہیں چاہیے، میرا کوئی خواب نہیں ہے۔ میرے خواب دادی کے ساتھ ختم ہو گئے، لیکن دادی کے خطوط تو موجود ہیں۔ مشال نے ہلکے سے ایک پرانا خوشبودار خط اٹھایا۔ دادی نے آپ کو یہ خط لندن بھیجا تھا۔ وہ اس میں لکھتی ہیں، میرا بیٹا بہت کامیاب ہوگا، لیکن کبھی بھی اپنے اندر کی نرمی اور عاجزی کو مت کھونا۔ غصہ شاہی خاندان کا زیور ہے، مگر محبت اس کی جڑ ہے۔ دانیال کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے جذبات کی ایک لہر دوڑی، مگر اس نے فوراً اسے کنٹرول کر لیا۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ تم نے مجھے مزید تکلیف دینا چاہتی ہو؟ میں آپ کو آپ کے اندر سے نکالنا چاہتی ہوں۔ مشال نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کو اب بھی وہی سبز الائچی والی چائے چاہیے جو دادی بناتی تھیں۔ مشال وہاں سے اٹھی، باورچی خانے میں گئی اور بڑی احتیاط سے تمام ہدایات کو یاد کرتے ہوئے وہی خاص چائے بنانے کی کوشش کی۔ وہ چائے نہ صرف ذائقے میں مکمل تھی، بلکہ جس میں دادی کی محبت کی خوشبو بھی شامل تھی۔ وہ چائے کا کپ لے کر واپس کمرے میں آئی۔ لیجیے، یہ آپ کی دادی والی چائے ہے۔ یہ آپ کو باہر سے سخت مگر اندر سے نرم بنا دے گی۔ مشال نے نہایت ادب سے چائے کا کپ دانیال کے سامنے رکھا۔ دانیال نے بے بسی سے کپ کی طرف دیکھا۔ اسے دادی کی آخری چائے یاد آئی جو بستر کے پاس ویسے ہی رکھی رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے آہستگی سے کپ اٹھایا اور ایک گھونٹ لیا۔ چائے میں وہی گرم جوشی تھی، وہی سکون تھا جو صرف دادی کی محبت سے ملتا تھا۔ مجھے چھوڑ دو مشال۔ دانیال کی آواز اس بار غصے سے نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی۔ میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ تم مجھے میری دادی کی یاد کیوں دلاتی ہو؟ کیونکہ میں جانتی ہوں اگر آپ نے غصے میں خود کو ختم کر لیا تو دادی کی روح کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ مشال نے جواب دیا، میں یہاں صرف آپ کی بیوی بن کر نہیں آئی ہوں۔ میں آپ کو یہ دکھانے آئی ہوں کہ آپ کی زندگی ختم نہیں ہوئی، صرف بدلی ہے۔ اب ہمیں مل کر اس نئے عہد کا سامنا کرنا ہے۔ دانیال نے اپنا سر جھکا لیا۔ چائے کے ہر گھونٹ کے ساتھ اس کی نفرت کی دیوار میں ایک چھوٹی سی درار پڑ رہی تھی۔ وہ مشال کو نظر انداز کرنا چاہتا تھا، مگر مشال کی معصوم اور بے لوث کوششیں دادی کے چہرے اور خطوط اس کے دفاعی میکنزم کو توڑ رہے تھے۔ وہ باہر ملک سے پڑھ کر آیا تھا، دنیا جہان کی عقل رکھتا تھا، مگر مشال کی سادگی اور وفاداری کی طاقت کے سامنے وہ ہتھیار ڈال رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ مشال کی دیکھ بھال اور قربانی کے سامنے ایک اور طرح کے قرض میں جکڑ چکا ہے۔ دادی کی وفات کے بعد 100 کے ایام گزر چکے تھے، مگر شاہی حویلی کا ماحول اب بھی سرد اور بے جان تھا۔ مشال کی خاموش دیکھ بھال اور دادی کے چائے کا جادو اگرچہ دانیال کے غصے کی شدت کو کم کر رہا تھا، مگر وہ اب بھی مشال کو اپنی دادی کی موت کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ ایک صبح ناشتے کی میز پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دانیال کے والد سکندر شاہ سنجیدگی سے اخبار پڑھ رہے تھے، جبکہ شگفتہ بیگم دانیال کی والدہ پریشانی اور غصے کے ملے جلے جذبات سے مشال کو دیکھ رہی تھیں، جو سب کے لیے چائے بنا کر لا رہی تھی۔ مشال، دھیان سے چائے کپ میں ڈالو، یہ کوئی سڑک چھاپ ہوٹل نہیں ہے، شگفتہ بیگم نے سرد لہجے میں کہا۔ اتنے مہنگے کراکری سیٹ پر داغ نہ لگ جائے۔ تمہیں ابھی بھی شاہی آداب نہیں آئے؟ جی تائی جان، مشال نے دھیمی آواز میں جواب دیا اور خاموشی سے دانیال کے کپ میں چائے ڈالی۔ دانیال سر جھکائے بیٹھا تھا اور ایک بھی لفظ نہیں بول رہا تھا۔ شگفتہ بیگم نے دانیال کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں شدید دکھ تھا۔ دانیال بیٹا، تمہیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہوگا۔ تمہاری دادی نے تمہیں ہمیشہ شیر بن کر جینے کی تلقین کی تھی۔ تم باہر ملک سے پڑھ کر آئے ہو، اتنے کامیاب ہو، تمہاری زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اٹھو اور اپنے بزنس پر دھیان دو۔ دانیال نے اپنے کپ کی طرف دیکھا۔ ماں، آپ نہیں سمجھتی، دادی کی محبت نے ہی مجھے یہ مقام دلایا تھا۔ میں ان کے بغیر کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں؟ اور مجھے لگتا ہے، اس نے ایک نفرت بھری نظر مشال پر ڈالی، کہ مجھ سے سب کچھ چھین لیا گیا ہے۔ مشال جانتی تھی کہ تانا براہ راست اسی کے لیے تھا، مگر وہ چپ رہی۔
وہ دانیال کے ٹوٹے پن میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بعد میں دن میں مشال دادی کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی تاکہ وہاں قرآن خوانی کا انتظام ہو۔ صفائی کے دوران اسے بستر کے نیچے لکڑی کا ایک پرانا چھوٹا سا صندوق ملا۔ اسے یاد آیا کہ دادی نے کہا تھا کہ صندوق میں ان کی نجی یادیں ہیں۔ مشال نے احتیاط سے صندوق کھولا۔ اس میں کچھ پرانے کپڑے اور ان کے نیچے کاغذات کا ڈھیر تھا۔ ان کاغذات میں سے ایک ساتھ بندھے ہوئے کچھ خطوط ملے جو دانیال اور نشاط کے درمیان لکھے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ایک ڈائری بھی تھی جو نشاط کی تھی۔ مشال کا دل دھڑکا، یہ جان کر کہ یہ نشاط کا راز تھا، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ خطوط دانیال کو سمجھنے کی چابی ہو سکتے ہیں۔ خط پڑھتے ہوئے مشال حیران رہ گئی۔ نشاط نے دانیال کو متعدد خطوط میں صاف اشارہ دیا تھا کہ وہ اس نکاح سے خوش نہیں ہے اور وہ کسی اور کو پسند کرتی ہیں۔ ایک خط میں نشاط نے لکھا تھا، دانیال میں جانتی ہوں آپ ایک بہت غیرت مند انسان ہیں اور میں آپ کی اس خوبی کی قدر کرتی ہوں، مگر ہم دونوں کی راہیں الگ ہیں۔ میں آپ کو کبھی وہ خوشی نہیں دے پاؤں گی جو آپ کو ایک شاہی دلہن سے ملنی چاہیے۔ خدا اس رشتے کو دادی کے وعدے کی خاطر مت نبھائیں، مجھے آزاد کر دیں۔ دوسرے خط میں نشاط نے دانیال کے غصے کی طرف اشارہ کیا تھا، مجھے آپ کی شخصیت کا روب پسند ہے، مگر آپ کی سختی مجھے خوفزدہ کرتی ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ مجھے قید کر لیں گے، میں یہ قید نہیں سہ پاؤں گی۔ ان خطوط سے حقیقت مشال پر واضح ہو گئی کہ دانیال جانتا تھا کہ نشاط اس سے دور بھاگنا چاہتی ہے، مگر اس نے اپنی شدید غیرت، خاندانی دباؤ اور دادی جان کو دیے گئے وعدے کی خاطر ان اشاروں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ صرف عزت بچانے کے لیے اس رشتے پر اڑا رہا۔ مشال نے محسوس کیا کہ دانیال کا غصہ نشاط کے بھاگنے کا نہیں تھا، بلکہ اپنی غیرت کی ناکامی کا غصہ تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ ہاری تھی اور اسی ہار کا بدلہ وہ مشال سے لے رہا تھا، جسے وہ تمام سازش کی جڑ سمجھتا تھا۔ شام کو جب دانیال کمرے میں واپس آیا تو مشال نے دادی کے خطوط کا وہ بنڈل اس کے سامنے آہستہ سے رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ دانیال نے نفرت سے پوچھا۔ دادی کے صندوق سے ملا ہے یہ آپ اور نشاط آپی کے درمیان خط و کتابت ہے، مشال نے رک کر ہمت سے کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ انہیں پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ نشاط آپی نے کئی بار اشارہ دیا تھا کہ وہ اس نکاح سے خوش نہیں ہے۔ دانیال نے غصے سے خطوط اٹھا لیے۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ آگ بھر گئی۔ اس نے پہلا خط کھولا اور جب اس نے نشاط کے صاف صاف انکار کو پڑھا تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ جانتا تھا، مگر اس حقیقت کی تصدیق نے اسے مزید شرمندہ کر دیا۔ تم یہ سب کیوں دکھا رہی ہو؟ کیا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم بے قصور ہو؟ دانیال نے خطوط پھینک دیے۔ یہ اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ تم نے میری دادی کی جان نہیں لی۔ تم نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ تم خود باہر کی دنیا دیکھ چکی ہو اور تم میری زندگی میں انتشار پھیلانا چاہتی تھی۔ مشال نے غمگین نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نہیں جانتی کہ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، مگر دادی نے کہا تھا کہ آپ کا غصہ آپ کا دفاع ہے۔ نشاط آپی نے آپ کی غیرت کی وجہ سے فرار کا راستہ چنا اور آپ نے اپنی غیرت بچانے کے لیے مجھے قبول کیا۔ بکواس بند کرو، دانیال نے زور سے کہا۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہے۔ تم نے جو بھی کیا میری نظر میں تم ایک مجرم ہی رہو گے۔ تم یہ خطوط اور چائے لے کر میرے پچھتاوے کا علاج نہیں کر سکتی۔ لیکن مشال جانتی تھی کہ اس کی کوشش بیکار نہیں گئی۔ دانیال کو اب یہ یقین ہو گیا تھا کہ نشاط واقعی نہیں آنا چاہتی تھی اور اس کی اپنی ہر درمی نے حالات کو اس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ مشال نے دانیال کو سمجھنا شروع کر دیا تھا، مگر دانیال اپنی انا اور دادی کے غم کی وجہ سے اب بھی مشال کو اپنا دشمن سمجھ رہا تھا اور اس کی بے گناہی کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ رات کا وقت اور سردی اپنے عروج پر تھی۔ دادی کی وفات کے بعد سے دانیال نے نہ تو خود کو سنبھالا تھا اور نہ ہی ٹھیک سے خوراک لی تھی۔ اسی وجہ سے وہ شدید بخار میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس کا جسم تپ رہا تھا اور وہ بستر پر بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ مشال نے جب اس کے جسم کو چھوا تو اس کی شدت سے پریشان ہو گئی۔ اس نے فوراً تائی جان کو بتائے بغیر، چونکہ وہ اب بھی اس سے بدظن تھی، دادی کے بتائے ہوئے پرانے دیسی نسخے اور بخار کی دوا لائی۔ مشال ساری رات جا کر اس کی دیکھ بھال کرتی رہی، پانی کی پٹیاں بدلتی رہی اور دانیال کے تپتے ماتھے پر ٹھنڈے کپڑے رکھتی رہی۔ صبح کے قریب پہرے جب بخار کی شدت تھوڑی کم ہوئی تو دانیال کی آنکھ کھلی۔ اس نے اپنے ماتھے پر ٹھنڈی پٹی محسوس کی اور آہستہ سے پلٹ کر دیکھا۔ مشال بستر کے کنارے پر بیٹھی تھی۔ تھکن سے اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں گہری تشویش تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟
دانیال کی آواز کمزور تھی، مگر اس میں اب وہ نفرت نہیں تھی جو ہمیشہ رہتی تھی۔ آپ کا بخار تیز تھا، میں نے ساری رات آپ کی دیکھ بھال کی۔ مشال نے نرمی سے جواب دیا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی پٹی دوبارہ اس کے ماتھے پر رکھی۔ دانیال نے اس کے ہاتھ کو محسوس کیا۔ اس کے ہاتھوں میں نفرت نہیں، خالص خدمت تھی۔ دانیال نے اپنا ہاتھ واپس نہیں کھینچا۔ اس نے پہلی بار مشال کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا، بغیر کسی غصے کے، بغیر کسی الزام کے۔ اسے نشاط کی کوئی جھلک نظر نہیں آئی، صرف ایک سادی درد بھری لڑکی دکھائی دی جو بے لوث خدمت کرتی رہی تھی۔ مشال، دانیال نے بہت آہستہ سے کہا، تمہیں میری خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تکلیف میں دیکھ کر تمہیں خوشی ہونی چاہیے۔ مشال نے پٹی بدلتے ہوئے کہا، آپ صرف بخار میں ہیں۔ کوئی بھی انسان تکلیف میں ہو تو اس کی خدمت کرنی چاہیے، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ اندر سے کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ آپ کی نفرت، وہ آپ کا درد ہے۔ دانیال نے گہری سانس لی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کے سامنے اپنی کمزوری کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن مشال کی خاموش بے لوث خدمت نے اس کے سخت خول کو توڑ دیا تھا۔ سب جھوٹ کہتے ہیں۔ دانیال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باورچی خانے سے لے کر حویلی کی بیٹھک تک سب جانتے ہیں کہ میں خاندان میں سب سے زیادہ غصے والا ہوں۔ میں باہر ملک سے ڈگری لے کر آیا، پیسہ کمایا، مگر کوئی لڑکی مجھے پسند نہیں کرتی تھی۔ نشاطی مجھ سے بھاگ گئی، اور میں نے اپنی غیرت بچانے کے لیے تمہیں قبول کیا۔ اس کی آواز میں گہرا دکھ تھا۔ مجھے لگتا ہے میں واقعی بہت برا انسان ہوں۔ مشال نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے بازو پر رکھا۔ ایسا مت کہیں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ اپنی دادی سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور کوئی برا انسان اتنی سچائی سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو پھر نشاط کیوں بھاگی؟ دانیال نے اسے گھورتے پوچھا۔ اس سوال میں کئی سالوں کا بوجھ تھا۔ مشال نے بڑی سنجیدگی اور پختگی سے جواب دیا، نشاط نے کسی اور کو چنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ برے ہیں، اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ وہ آپ کے لیے نہیں بنی تھی۔ آپ کی شخصیت غالب ہے، آپ کا اپنا روب ہے۔ نشاط کمزور تھی، وہ شاید آپ کی طرح ایک مضبوط شخصیت کو سہ نہیں سکتی تھی۔ یہ الفاظ دانیال کے لیے ایک مکمل نیا زاویہ تھے۔ وہ ہمیشہ نشاط کے فرار کو اپنی غیرت اور مردانگی پر سوال سمجھتا رہا تھا۔ مشال نے پہلی بار اس کے زخم پر مرہم رکھا تھا، لیکن تم؟ دانیال نے مشال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں حیران تھیں۔ تو میری دلہن کے لباس میں مجھ سے نکاح کے لیے بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگا؟ میرا غصہ تو تم نے دیکھا تھا۔ مجھے ڈر تو لگا تھا، مشال نے اعتراف کیا، لیکن دادی نے کہا تھا کہ آپ کا دل نرم ہے، اور میں جانتی تھی کہ میری بہن کو آپ کے غصے کی سختی سے زیادہ اس کی زندگی کو خطرہ تھا۔ دانیال خاموش ہو گیا۔ اس کے ذہن میں نشاط کے خطوط اور مشال کی بے لوث خدمت ٹکرا رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ مشال واقعی سازش کا حصہ نہیں تھی، بلکہ صرف ایک قربانی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، اور اس لمحے اسے نشاط کی نہیں بلکہ مشال کی معصومیت اور بے لوث محبت کی جھلک دکھائی دی۔ اسے پہلی بار شرمندگی ہوئی کہ اس نے نشاط کے فرار کا سارا غصہ اس معصوم لڑکی پر اتارا تھا جس نے خود کو قربان کر دیا۔ تم جاؤ، دانیال نے آہستہ سے کہا، مجھے کچھ دیر اکیلا چھوڑ دو۔ مشال وہاں سے اٹھی، مگر جانے سے پہلے وہ اس کا ہاتھ تھام کر دانیال کی ہتھیلی پر ہلکے سے دباؤ ڈال کر گئی، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دانیال نے اپنے گرم ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا بخار اگرچہ کم ہو چکا تھا، مگر مشال کے الفاظ نے اس کے دل و دماغ میں ایک نیا سوچ کا عمل شروع کر دیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ غلطی پر تھا، اور اس کا غصہ صرف ایک دفاعی میکانزم تھا۔ یہ وہ پہلا سنگ میل تھا جہاں دانیال نے مشال کو اپنی مجبوری نہیں بلکہ ایک ایسی مضبوط عورت کے طور پر دیکھنا شروع کیا جو اس کی زندگی کی سچائی کو سمجھتی تھی۔ آج دادی جان کی برسی کا دن تھا۔ شاہی حویلی میں ایک بار پھر وہی اداس اور بوجھل ماحول تھا، مگر آج کا سوگ پہلے سے زیادہ گہرا تھا۔ دانیال شاہ برسی کی رسموں کے بعد اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں چھت کو گھور رہی تھیں، جہاں اسے صرف اپنی دادی کا مسکراتا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ دادی کی موت کا بوجھ، جسے وہ مشال کی ذمہ داری سمجھتا تھا، اب اسے اپنے کاندھوں پر محسوس ہو رہا تھا۔ مشال کے ساتھ ہونے والے سنجیدہ مکالمے کے بعد اس کا شدید غصہ کسی گہرے غم میں بدل چکا تھا۔ دانیال بیٹا، تمہیں سنبھلنا ہوگا۔ اب تمہیں خاندان کی ذمہ داریاں اٹھانی ہیں۔ شگفتہ بیگم دروازے پر کھڑی تھیں، ان کے لہجے میں فکر تھی۔ ماں، مجھے اکیلا چھوڑ دے، دانیال نے بے بسی سے کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ میں آج بھی وہی کمزور بچہ ہوں جو دادی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ میری ساری طاقت ان کی محبت تھی۔ تمہاری طاقت اب تمہاری بیوی ہے، شگفتہ بیگم نے
پہلی بار اشاروں میں مشال کی طرفداری کی جسے وہ آج تک ناپسند کرتی تھیں۔ مشال نے تم سے شادی کر کے خاندان کو رسوائی سے بچایا ہے۔ یہ سن کر دانیال نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کے چہرے پر تلخی نہیں آئی بلکہ گہرا پچھتاوا تھا۔ شگفتہ بیگم کے جانے کے بعد مشال آہستہ سے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں دادی کی پسندیدہ چمیلی اور موتیے کی پھولوں کا ایک خوبصورت سا گلدستہ تھا۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں دادی کی پرانی لکڑی کی چھڑی تھی جسے وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتی تھی۔ مشال نے گلدستہ میز پر رکھا جس کی خوشبو نے کمرے کے بوجھل ماحول کو ہلکا کیا۔ دانیال نے آنکھ اٹھا کر بھی اسے نہیں دیکھا۔ دانیال، مشال نے آہستہ سے کہا، دادی ہمیشہ کہا کرتی تھیں کہ پھولوں کی خوشبو سے زندگی کی مشکلیں کم ہو جاتی ہیں۔ دانیال نے بے بسی سے جواب دیا، میرے لیے اب کوئی خوشبو نہیں ہے، دادی کی یاد کے علاوہ کچھ نہیں۔ تم جاؤ یہاں سے، میں اکیلا رہنا چاہتا ہوں۔ آپ اکیلے کیسے رہ سکتے ہیں؟ مشال نے اپنا قدم آگے بڑھایا اور دادی کی چھڑی دانیال کے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ دادی کی نشانی ہے۔ آپ نے ہمیشہ کہا تھا کہ دادی کی محبت آپ کی طاقت ہے۔ دانیال نے چھڑی کو تھام لیا۔ اسے دادی کی انگلیوں کا لمس یاد آیا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مشال نے اس کی نم آنکھوں میں دیکھا۔ اس بار اس کی آواز میں دلاسا اور عزم تھا۔ دانیال، آپ دادی کی محبت کو غصہ کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ ہمیشہ نشاط کے فرار کا غصہ مجھ میں اور اپنی ذات پر اتارتے رہی ہیں۔ دادی کی محبت کو غصہ نہیں بنانا، اسے طاقت بنانا سیکھیں۔ طاقت جو آپ کو یہ بتائے کہ وہ چاہتی تھی کہ آپ کامیاب ہوں۔ مشال کی سچائی، سادگی اور وفاداری جس نے 1 سال تک اس کی تمام نفرت سہی، آج پہلی بار دانیال کے دل پر دستک دے رہی تھی۔ دانیال نے چھڑی کو مضبوطی سے تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مشال کے چہرے پر کوئی الزام نہیں تھا، صرف ایک بے لوث اپنائیت تھی جو اس نے کبھی کسی بھی محسوس نہیں کی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ نشاط بھاگ گئی مگر مشال، اس کی چھوٹی بہن، یہاں ڈٹ کر کھڑی رہی تھی، اس کے ساتھ، اس کی نفرت کے خلاف۔ وہ لمحہ بالکل خاموش ہو گیا، جذباتی، پیار بھرا، مگر خاموش۔ دانیال کا سخت خول ٹوٹنا شروع ہوا۔ اس نے دادی کی چھڑی کو کرسی پر رکھا اور آہستہ سے مشال کا ہاتھ تھام لیا۔ مشال کا ہاتھ نرم تھا مگر اس میں مضبوطی تھی۔ مشال، دانیال نے بہت آہستہ سے کہا، اس کا گلا رند گیا تھا۔ جو کچھ بھی میں نے تمہیں کہا اس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی۔ پھر اس نے اپنے دل کی گہرائی سے وہ لفظ کہا جو مشال کی قربانی کا سب سے بڑا اعتراف تھا، شکریہ۔ مشال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ پہلا جذباتی پل تھا، پہلا قدم تھا۔ اب آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ مشال نے اس کے ہاتھوں کو تھامے رکھا۔ دادی چاہتی تھی کہ آپ اپنے کام پر توجہ دیں۔ آپ لندن سے پڑھ کر آئے تھے، وہیں آپ کے بزنس کا مرکز ہے۔ آپ کو اپنا کاروبار سنبھالنے کے لیے فوراً وہاں جانا چاہیے۔ دانیال نے اس کی طرف دیکھا۔ لندن؟ جی، لندن۔ مشال نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا، اب آپ اکیلے نہیں ہیں، یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کامیاب ہوں۔ ہم مل کر جائیں گے، دادی کی وصیت کو پورا کریں گے۔ دانیال نے گہری سانس لی۔ لندن، وہ جگہ جہاں وہ کامیاب ہوا تھا اور جہاں اس کی یادیں بھی وابستہ تھیں۔ اس نے محسوس کیا کہ مشال صرف اس کا بوجھ نہیں تھی، وہ اس کی نئی طاقت تھی، اس کی نئی راہ تھی۔ ٹھیک ہے مشال، ہم لندن جائیں گے۔ دانیال نے فیصلہ کیا، مجھے دوبارہ سے اپنا نام بنانا ہے، دادی کی محبت کے لیے۔ اور یوں دادی کی برسی کے دن ان کی چھڑی اور پھولوں کے گلدستے کی موجودگی میں دانیال اور مشال کے رشتے کا ایک نیا باب شروع ہوا، نفرت اور مجبوری سے نکل کر نئے عزم اور اپنائیت کی طرف، جہاں دانیال نے مشال کو اپنے دکھ کی ذمہ دار نہیں بلکہ اپنے مستقبل کا حصہ تسلیم کر لیا تھا۔ مشال کا صبر، حوصلہ اور خدمات آخر کار رنگ لے کر آئی تھیں۔